یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ آج تک فرعون کا ذکر صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں بیان کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، اور عام آدمی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ فرعون نام کا ایک بادشاہ تھا جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور پھر اسے چیلنج کیا۔ لیکن ناظرین یاد رکھیں، فرعون صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بادشاہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کا مفہوم کیا ہے اور دنیا میں کتنے فرعون گزرے ہیں؟ مصر میں موجود فرعون کی حقیقت کیا ہے؟ مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش کا معجزاتی واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ مصر اور فرعونوں کی تاریخ بہت پرانی ہے، اس لیے مورخین کے درمیان بعض ناموں اور تاریخوں میں جا بجا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اکثر تاریخی حوالے ان لوحوں یعنی مٹی کی تختیوں سے اکٹھے کیے گئے ہیں جو مصری آثار قدیمہ سے کھدائی کے دوران برآمد ہوئیں۔ ان کے علاوہ کچھ واقعات بائبل اور قرآن سے ماخذ کیے گئے ہیں جنہیں مستند ذرائع کہا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، دنیا میں بے شمار قومیں ہو گزریں اور اب بھی بہت ساری موجود ہیں۔ ہر قوم کی اپنی بولی، رہن سہن، تہذیب اور سوچ کا انداز ہے، لہٰذا اسی دائرے میں رہ کر انہوں نے اپنے اپنے حکمرانوں کو مخصوص نام دیے۔ مثلا چین میں حکمران کو خاقان کہا گیا، روس میں اسے زار کہتے تھے، حبشہ موجودہ ایتھوپیا والوں نے نجاشی کہا، ایران میں کسرا، اہل روم اسے قیصر کہتے تھے، سلطنت عمان میں سلطان، سعودی عرب میں ملک، متحدہ عرب امارات میں امیر، ہندوستان میں شہنشاہ، برطانیہ میں کنگ، اور اگر خاتون تخت نشین ہو تو کوئین کہا جاتا ہے، اور اپنے ملک پاکستان میں ہم اسے صدر یا وزیر اعظم کے نام سے پکارتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اہل مصر اپنے حکمرانوں کو فرعون کہہ کر پکارتے تھے۔ ناظرین، اگر فرعون کے معنی کی بات کی جائے تو اس کے لفظی یا اصطلاحی معنی ہے سرکش، ظالم، بڑے محل والا اور متکبر۔ انہی صفات کی بنا پر ہمارے ہاں اردو لٹریچر میں فرعونیت کی اصطلاح رواج پائی ہے۔ اگر کسی کے تکبر کو بیان کرنا ہو تو اسے فرعون کہہ دیتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ لفظ فرعون آیا کہاں سے ہے؟ تو روایات بتاتی ہیں کہ قدیم مصر میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی تھی، جن میں سب سے بڑا اور مقدس دیوتا امن راہ سورج دیوتا تھا، جسے عرف عام میں فارح کہا جاتا تھا۔ یہی لفظ عبرانی زبان میں فائن بنا اور پھر عربوں نے اسے فرعون بنا دیا۔ ناظرین، چونکہ مصری معاشرہ دیوی دیوتاؤں کے زیر اثر تھا، اس لیے وہاں کے حکمرانوں نے اپنے آپ کو دیوتاؤں کا اوتار قرار دے دیا اور کہنے لگے کہ دیوی دیوتا ان کے اندر رہتے ہیں، لہٰذا اب وہی خدا ہیں، اور یوں یہ حکمران فرعین کہلانے لگے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان فرعونوں یعنی حکمرانوں کا تعلق مصر کے قبطی اور املیقی قبائل سے رہا ہے، جو وہاں کے قدیم ترین اور بڑے قبیلے ہیں۔ ایک روایت میں لکھا ہے کہ طوفان نوح کے بعد مصر کا پہلا حکمران بیسر بن حام بن نوح حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ اس کے بیٹے کا نام مصر بن بیسر تھا اور اسی کے نام کی مناسبت سے اس ملک کا نام مصر پڑا۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق الولید بن دومخ پہلا فرعون تھا اور 3000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اسکندر اعظم کے مصر پر حملے کے وقت تک تقریباً 31 فرعون تخت نشین ہوئے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت طولس نام کا فرعون مصر کا حاکم تھا، جس کی بیٹی ہاجرہ سے انہوں نے شادی کی۔ یاد رہے، ہاجر اور ہاجرہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ اسی طرح روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت الریان بن ولید فرعون مصر تھا۔ ناظرین، آپ کو مختصراً بتاتے چلیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سوتیلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تو ایک قافلے والوں نے وہاں سے نکالا اور مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ آپ کو وہاں کے وزیر خزانہ اطفیر المعروف عزیز مصر نے بھاری رقم کے عوض خرید لیا۔ اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی دیوانی ہو گئی اور خراب نیت سے ان کی طرف لپکی، مگر اللہ کے نبی نے اس کی بات نہ مانی۔ یہ کہانی ایک طویل کہانی ہے، مختصراً یہ کہ آپ کو زلیخا کی شکایت پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ وہاں 2 سرکاری ملازمین بھی قید ہو کر آئے، جنہوں نے خواب دیکھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ انگور سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ آپ اللہ کے نبی تھے، اس لیے کہا کہ جو بتاؤں گا وہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے مصلحت کے تحت نام بتائے بغیر بتایا کہ ایک رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا اور دوسرے کو سزائے موت ہوگی اور اس کی لاش پرندے کھائیں گے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جو رہا ہو وہ بادشاہ کے پاس جا کر میرا ذکر ضرور کرے، کیونکہ میں بے گناہ قید میں ہوں۔ ناظرین، حکم الہی کے مطابق ایسا ہی ہوا اور بندار نامی شخص رہا ہو کر بادشاہ کا خدمتگار بنا، لیکن شیطان نے اسے حضرت یوسف کا پیغام بادشاہ تک پہنچانے سے منع کر دیا۔
قدرت خدا کی، فرعون مصر نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں آ کر کھا جاتی ہیں۔ اسی طرح گندم کی 7 ہری بھری اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ اس نے نجومیوں اور کاہنوں علماء کو بلا کر خواب سنایا، مگر کوئی بھی تسلی بخش تعبیر نہ بتا سکا۔ تب بندار کو یاد آیا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام نام کا ایک نیک سیرت قیدی خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے اس کا ذکر کیا۔ بادشاہ نے اس قیدی کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو اپنی بے گناہی کا ذکر کیا اور کہا کہ مجھے بلا وجہ جیل میں ڈالا گیا ہے، اور پھر فرعون مصر کے خواب کی تعبیر بتائی۔ آپ نے کہا تعبیر یہ ہے کہ آپ کے ملک میں 7 سال تک بہت زیادہ غلہ پیدا ہوگا اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، لہٰذا پہلے 7 سال کی پیداوار کو اسٹور کر لیا جائے تاکہ اگلے 7 سال جب قحط سالی ہو تو یہ کام آئے۔ فرعون نے کہا اس کی عملی شکل کیا ہوگی، کس طرح یہ سب کام ہوں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خدا نے مجھے عقل، فہم، تدبر اور حکمت سے نوازا ہے۔ اگر آپ یہ کام میرے ذمے کر دیں تو میں اسے بخوبی انجام دوں گا۔ اس پر بادشاہ بہت متاثر ہوا اور آپ کو ان سب کاموں کا ناظم مقرر کر دیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بادشاہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا، واللہ عالم۔ البتہ ناظرین، یہ ہے تاریخ کا وہ موڑ جب بنی اسرائیل فلسطین سے مصر آئے۔ وہ اس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت کا عہدہ ملنے کے بعد اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں پھلی پھولی۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، کیونکہ اسرائیل یعقوب کا لقب تھا۔ ناظرین، روایت کے مطابق اس وقت اس کنبے کے فقط 93 افراد فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ کے آتے آتے ان کی تعداد بڑھتے ہوئے لاکھوں تک جا پہنچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے انہیں شاہی خاندان کی حیثیت حاصل تھی۔ زمین جائیداد، بنگلے، باغات، مال مویشی اور دولت ان کے ہاتھ آئی تو بگڑ گئے، اللہ کے نافرمان ہو گئے، اور یوسف علیہ السلام کے بعد فرعون کا بیٹا ان پر مسلط ہوا اور وہ غلام بن کر ظلم و ستم کا شکار ہو گئے۔ دراصل یہ اللہ کا عذاب تھا۔ ان حالات میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد، رہنمائی اور قبطیوں کی غلامی سے رہائی دلانے کے لیے بھیجا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرعون ایک ہی نہیں ہے جس کا ہمیں بتایا جاتا ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی فرعون گزر چکے تھے جن کا اجمالی تذکرہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روایات کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کا پالا 2 فرعونوں سے پڑا۔ پہلا رامیس دوم، جس کے گھر پرورش پائی، اور پھر اس کا بیٹا منفتح، جسے اسلام کی دعوت دی گئی اور جس نے آپ اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر ظلم ڈھائے۔ یہ اصل قصہ کس طرح سے ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ نے ہمارے ایک سوال کا جواب کمنٹ میں لازمی بتانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیا آج سے پہلے آپ اس حقیقت سے آگاہ تھے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا پالا ایک نہیں بلکہ 2 فرعونوں سے پڑا تھا؟ ناظرین، اصل قصہ کچھ اس طرح ہے کہ فرعون رامیس دوم نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی اور اس نے مصر کے تمام قبطیوں، جو فرعون کا قبیلہ ہے، اس کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ تمام علماء کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی گئی۔ کاہنوں نے بتایا کہ اے بادشاہ، تیری سلطنت میں بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے اقتدار اور جان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ دائیوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ حاملہ عورتوں کی تلاش کی جائے۔ چنانچہ ایک اندازے کے مطابق 12,000 نومولود لڑکے مار دیے گئے اور 70,000 کے قریب حمل گرائے گئے۔ یہ دیکھ کر قبطی قبیلے کے بڑے بوڑھے فرعون کے پاس گئے اور کہا، تو بنی اسرائیل کی نسل کشی کر رہا ہے، اگر ایسا ہوتا رہا تو ہمیں خدمتگار، نوکر، چاکر اور مزدور کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے مارے جائیں اور 1 سال نہ مارے جائیں۔ لہذا جس سال نہ مرنے کا حکم تھا حضرت ہارون علیہ السلام، اور جس سال بچے مارے جا رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ماں سخت پریشان تھی کہ فرعون کے کارندے اسے مار دیں گے، اس لیے انہوں نے نومولود موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں اللہ کے سپرد کر دیا۔ دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتی تھی۔ اتفاق سے فرعون اور اس کی بیگم آسیہ بالکنی میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہیں صندوق بہتا ہوا نظر آیا۔ آسیہ کی فرمائش پر کارندے صندوق پانی سے نکال کر لائے۔ جب کھولا گیا تو ایک خوبصورت ننھا منھا بچہ انگوٹھا منہ میں لیے لیٹا ہے۔ فرعون نے کہا، اسے مار دیتے ہیں، لیکن قرآن کے مطابق آسیہ نے کہا، نہیں، میں اسے بڑا کروں گی، ہو سکتا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ یاد رہے کہ علماء نے آسیہ کو مومنہ کا خطاب دیا ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی بلکہ پال پوس کر بڑا کیا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے۔ البتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو نبوت عطا ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس وقت فرعون کا بیٹا تخت نشین تھا، یعنی وہ دوسرا فرعون تھا جس سے آپ کا سامنا ہوا، اور اللہ کے حکم سے اسے اسلام کی دعوت دی، مگر وہ نہ مانا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے پر اتر آیا۔ اسی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور انہیں سزائیں دی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر واپس اپنے وطن فلسطین روانہ ہو گئے
اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو پیچھا کرتے ہوئے بحر قلزم میں غرق ہو گیا۔ حکم خداوندی سے سمندر نے اس کی لاش باہر پھینک دی اور اس طرح اس کی حنوط شدہ لاش اب قاہرہ کے عجائب گھر میں تا قیامت نشان عبرت ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ فرعون کی جمع فرعین ہے، اور فرعین مصر کی قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ، منتخب کردہ اور بعض بذات خود خدا کہلاتے تھے۔ ان کا کہا خدا کا فرمان تصور کیا جاتا تھا، اور اہل مصر ان کی ہر بات کو مذہب کا حکم سمجھتے تھے۔ اسی کفر اور شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن وہ ان سے الجھ پڑے اور نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ بالآخر اللہ نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور آج مصر ایک مسلمان افریقی عرب ملک ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ فرعون کے بارے میں جو تاثر عام ہے کہ یہ شاید کسی مخصوص ظالم حکمران کا نام ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ دراصل جیسے زمانہ قدیم میں روس کے بادشاہ کو زار، ایرانی بادشاہ کو کسریٰ، چینی بادشاہوں کو خاقان اور روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا کرتے تھے، عین اسی طرح مصری بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اس حوالے سے ہمیں خود بھی علم ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے، تاکہ وہ بھی فرعون کو ایک فرد واحد نہ سمجھیں بلکہ اس اصطلاح کا مفہوم شروع دن سے سمجھے۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے تو قرآن پاک میں فرعون کا ذکر بنی اسرائیل کے واقعے میں آیا ہے، اور حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ فرعون کا تکبر، رعونت اور سرکشی تاریخ میں بدنام ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب فرعون کو اپنی نبوت کی نشانیاں دکھائیں تو اس نے نہایت ڈھٹائی سے انہیں ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر جب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون کے تسلط سے آزادی دلائی اور حضرت موسیٰ کی سرپرستی میں بنی اسرائیل نے جزیرہ نما سینا کی طرف پیش قدمی کی، تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہوا۔ وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ 3000 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر سکندر اعظم کے عہد تک 31 کے لگ بھگ فرعون مصر پر حکمرانی کرتے رہے۔ سب سے آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا، جو 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔ حضرت یوسف کے وقت کا فرعون مصب بن ریان امالکا کے خاندان سے تھا، جو دراصل عرب ہی کی ایک شاخ ہے۔ یہ بعد میں آپ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین پر چلے گئے تھے۔ یہ سرزمین تاریخی کتب میں جبرون، مقفیلا اور نابلس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ توریت میں یہ جگہ فرائم کے نام سے درج ہے، جسے زمانہ قدیم میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام علاقے فلسطین میں ہی واقع ہیں۔ دریافت شدہ پتھر کے کتبوں کے مطابق حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون رامیسس دوم کا بیٹا منفتح تھا، جس کا دور حکومت 1225 قبل مسیح سے شروع ہو کر 1292 قبل مسیح پر ختم ہوتا ہے۔ ایک مصری محقق احمد یوسف آفندی کے ایک مضمون کا خلاصہ قصص الانبیاء میں عبدالوہاب نجار نے یوں نقل کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ بات پائے تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ حضرت یوسف جب مصر میں داخل ہوئے تو یہ فرعنہ کے 16ویں خاندان کا زمانہ تھا، اور اس فرعون کا نام ابابل اول تھا۔ انتقال کی معلومات عزیز مصر فوتیفار کے مقبرے میں دریافت ہونے والے پتھر کتبے سے ملی۔ وہ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یوسف سے تقریباً 27 سال بعد مصر میں داخل ہوئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ جس فرعون نے بنی اسرائیل کو مصائب میں مبتلا کیا وہ رامسس دوم تھا۔ یہ مصر کے حکمرانوں کا 19واں خاندان تھا۔ حضرت موسیٰ اس کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے اور اسی کی آغوش میں پرورش پائی۔ رامسس دوم شاہ سیتی کا بیٹا تھا۔ اس نے 67 سال حکومت کی۔ اس کی عمر 110 سال تھی۔ اس نے اپنے بیٹے منفتح کو امور مملکت سونپ دیے۔ روایات کے مطابق منفتح اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پر تھا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اپنی ایک تحقیق میں لکھتے ہیں، مصر میں کھدائیوں کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں ہوا اور فرعون کی لاش کی تصدیق 1907 میں ایک انگریز سر گرافٹن اسمتھ نے کرائی۔ مزید وضاحت مولانا سید ابوالعالی مودودی کے اس تجزیے سے ہوتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، برٹانیکا کے مضمون میں ممی کا ذکر ہے کہ 1907 میں ایک انگریز ماہر علم و تشریح سر گرافٹن ایلٹ اسمتھ نے ممیوں کو کھول کر دیکھا، ان کے حنوط کی تحقیق شروع کی اور 44 ممیوں کا مشاہدہ کیا تھا۔ گولڈنگ لکھتا ہے کہ 1907 میں اسمتھ کو منفتح کی لاش ملی تھی۔ جب یہ پٹیاں کھولی گئیں تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اس کے جسم پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو کسی اور ممی کے جسم پر نہیں تھی۔ گولڈنگ یہ بات بھی بیان کرتا ہے کہ یہ فرعون بحر قلزم میں غرق ہوا تھا۔ آگے چل کر گولڈنگ لکھتا ہے کہ جزیرہ نما سینا کے مغربی ساحل پر ایک پہاڑی ہے جسے مقامی لوگ جبل فرعون کہتے ہیں۔ اس پہاڑی کے نیچے ایک غار میں نہایت گرم پانی کا ایک چشمہ ہے جسے لوگ حمام فرعون کہتے ہیں۔ سینہ بسینہ روایت کی بنا پر یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی جگہ پر فرعون کی لاش ملی تھی، لیکن یاد رہے کہ قرآن کریم نے تو 1500 سال پہلے ہی اس واقعے کے بارے میں بتلا دیا تھا، جس کی تائید و توثیق آج کا محقق کر رہا ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا تو لوگوں کو اس کی موت کا یقین نہ آیا۔ تب اللہ نے سمندر کو حکم دیا، پھر سب نے اس کی لاش کا مشاہدہ کیا۔
آج بھی یہ لاش مصر کے عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ ناظرین، فرعون کے حوالے سے مختلف تحقیقات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض روایات میں مختلف انبیاء کے دور میں جو فرعون گزرے ہیں ان کے ناموں میں کچھ اختلافات موجود ہیں۔ بعض محققین نے نام کوئی اور بتایا ہے اور بعض نے کچھ اور نام بتایا ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان ادوار کے حکمرانوں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا جن کے اپنے نام الگ تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام 1888 قبل مسیح اور دوسری ایک روایت کے مطابق 1706 قبل مسیح میں اپنے چہیتے بیٹے حضرت یوسف کی دعوت پر اپنے 17 اہل خانہ کے ہمراہ کنعان یعنی موجودہ عراق سے مصر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب پر فائز تھے۔ یاد رہے کہ یعقوب علیہ السلام کے اہل خانہ کی تعداد میں اختلاف ہے اور مختلف روایات میں مختلف تعداد نقل کی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزیز مصر کا منصب ملا تھا، موجودہ دستور کے مطابق یہ منصب یا عہدہ آج کے وزیر مال یا وزیر خزانہ کے ہم پلہ تھا۔ اس دور میں مصر پر فرعین مصر حکمران تھے۔ یہ لفظ فرعونہ بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے جو فرعون کی جمع ہے۔ ناظرین، توریت کی ایک روایت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان کی رہائش کی خاطر جشن یا جاشان کا علاقہ اس سے مانگا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت یوسف نے جاشان کا علاقہ فرعون سے رہائش کے لیے اس لیے مانگا تھا کہ بود و باش کے اعتبار سے ان کا خاندان بدویانہ زندگی گزارنے کا عادی تھا۔ دوم یہ کہ حضرت یعقوب نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولاد سے توحید پر قائم رہنے کا وعدہ لے لیا تھا، جس کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا، جبکہ اس نے اپنی اولاد سے کہا میرے بعد کس کی پرستش یعنی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم اسی ایک خدا کی پرستش کریں گے جو تیرا اور تیرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا خدا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت سے لے کر حضرت یعقوب کے دنیا سے پردہ فرمانے تک قوم یہود یا آل ابراہیم میں شرکت و بت پرستی نہ تھی، اگرچہ دیگر قبائل اس میں مبتلا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف نے اپنے خاندان کے لیے مصر میں ایک الگ جگہ کا مطالبہ فرمایا تاکہ مصریوں کے ساتھ رہ کر ان کے عقائد میں مشرکانہ تبدیلی رونما نہ ہو جائے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی اس وقت مصریوں میں کئی ایک بد اخلاقیاں موجود تھیں، جیسے وہ لوگ چرواہوں، کاشتکاروں اور بدوؤں کو اپنے سے کمتر اور نجس جانتے تھے اور ان سے اختلاط کو معیوب گردانتے تھے۔ حضرت یعقوب کی نسل میں یہ بیک وقت تینوں چیزیں یکجا تھیں۔ مشاہدات عالم میں یہ ایک بات بڑی حیرت سے دیکھی گئی ہے کہ پیغمبران کرام کی اکثریت نے بکریاں چرائی ہیں۔ ناظرین، یہ بات یاد رہے کہ آل ابراہیم حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ کے درمیانی عرصے میں مصر میں آباد ہوئے تھے، جو بعد میں حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے انبیاء کی سرزمین چلے گئے۔ یہ سرزمین مذہبی کتب اور تاریخ کی کتب میں جبرون، مقفیلہ اور نابلس کے نام سے ہے، جبکہ توریت میں یہ جگہ ارض فرائم لکھی ہے جسے قدیم زمانے میں شکیم کہتے تھے۔ یہ تمام اراضی فلسطین ہی میں واقع ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قدیم مصر کے فرعون توتن خامن کو عام طور پر ایک طلسماتی بادشاہ کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے اور مصری دیو مالاؤں اور تاریخی تذکروں میں بھی اسے بہت ہی ہیبت اور جلال والا فرعون ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن ایک طویل سائنسی تحقیق کے بعد اب اس کی اصلیت دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ، تاریخ دانوں، سائنسدانوں اور علم بشریات ماہرین نے مل کر ایک طویل تحقیق کی۔ انہوں نے مصری شہر گیزا میں فرعون کے مقبروں کے شہر میں موجود توتن خامن کے ڈھانچے اور باقیات پر جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے تحقیق کی اور طاقتور کمپیوٹر سے بنائے گئے 2000 جسمانی نقوش کی مدد سے اس کے جسم اور خدوخال کی تصویر تیار کی ہے۔ حقائق سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ یہ فرعون قدر زنانہ جسم کا مالک تھا۔ اس کا بایاں پاؤں ٹیڑھا تھا اور بیماری اور کمزوری کی وجہ سے وہ چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ توتن خامن اس کے والد اخناتون اور والدہ کے ڈی این اے نمونوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کے والدین آپس میں بھائی بہن تھے اور ان کے شرمناک تعلق سے اس کی پیدائش ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فرعون کی جسمانی خامیوں، کمزوریوں کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس کے والدین میں بھائی بہن کا رشتہ تھا۔ بتایا گیا ہے کہ توتن خامن فرعون آج سے تقریباً 3500 سال قبل مصر کا حکمران تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے مصر میں لگ بھگ 4000 سال پرانی قبر دریافت کی ہے۔ آثار قدیمہ کی ٹیم کے مطابق یہ قبر فرعون کے شاہی گھرانے کی ایک ایسی رانی کی ہے جو مقبرے کی دریافت سے پہلے تاریخ میں نامعلوم تھی۔ مصر کے حکام کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے جنوب مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع قدیم ریاست ابوسر کے سب سے بڑے قبرستان میں دریافت ہوا ہے، جو فرعون کی 5ویں نسل کے گھرانوں کے ساتھ منسوب ہے۔ یاد رہے کہ ابوسر قدیم مصر کے دارالحکومت میفس کا پرانا شاہی قبرستان تھا۔ یہاں فرعون نفرفری کا اہرام ہے جس نے 4500 قبل مسیح سے پہلے مصر میں حکومت کی تھی۔ یہ دریافت شدہ قبر فرعون نفرفری کے مقبرے کے احاطے میں ملی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فرعون نفرفری کی بیوی کا مقبرہ ہو سکتا ہے جسے رینفرف بھی کہا جاتا تھا۔ ناظرین،
فرانس پریس کے مطابق مصر کے وزیر آثار قدیمہ ممدوح التمتی نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ مقبرہ فرعون کی رانی کا ہے جن کا نام ختن کعب سوم ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ رانی کا نام اور عہدہ قبر کے اندرونی دیوار پر کنندہ لکھائی سے معلوم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 2 رانیاں بھی اسی نام کی دریافت کی جا چکی ہیں، اسی لیے اس رانی کو ختن کعب سوم کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ خیال کیا گیا ہے کہ رانی کا نام مقبرہ تعمیر کرنے والے ہنرمندوں نے دیوار پر کنندہ کیا تھا۔ الدمتی کا کہنا تھا کہ یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے اس رانی کا نام دریافت کیا ہے جو اپنے مقبرے کی دریافت سے پہلے تک نامعلوم تھی۔ الدمتی نے مزید کہا کہ اس مقبرے کی دریافت سے ہمیں 5ویں نسل کے شاہی گھرانوں کے کچھ پوشیدہ پہلوؤں سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، جس نے فرعون کی 4تھی نسل کے ساتھ مل کر اہرام مصر کی تعمیر کا مشاہدہ کیا تھا۔ مصری نوادرات کی وزارت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ قبر فرعون کے 5ویں نسل کے گھرانوں کے درمیان کی معلوم ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقبرے کی تلاش گزشتہ چند سالوں کی دریافت میں سے ایک اہم دریافت ہے جو ایک بار پھر تصدیق کرتی ہے کہ ابو سر کا قبرستان قدیم مصری تاریخ کے اہم ادوار کو اثر نو جاننے کے حوالے سے بڑی تعداد میں منفرد ذرائع فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر میں آثار قدیمہ کی 6 ماہرین میر صلاح بارٹا کی قیادت میں 1976 سے ابو سر میں کام کر رہی ہے۔ ماہرین کو مقبرے کی دریافت کے ساتھ 30 برتن ملے ہیں، جس میں سے 24 چونے کے پتھر اور 6 تانبے کے برتن ہیں۔ اس کے علاوہ مصر کے قدیم دور کے فرعون توت عنخ آمون کے بارے میں محققین نے نئے انکشافات کیے ہیں۔ نئی تحقیق کے مطابق اس کے والدین سگے بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے وہ موروثی امراض کا شکار ہو کر نوجوانی ہی میں موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جس طرح تاریخ میں فرعونوں کا تذکرہ ہے، اسی طرح سے کئی صدیوں بعد آثار قدیمہ کے ماہرین کی تحقیقات میں بھی فرعونوں کے بارے میں بہت سی معلومات ملتی ہیں، اور تحقیقات سے ان فرعونوں کی لاشیں اور ممیاں دریافت کی جا رہی ہیں، اور ان فرعونوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں، اور قدرت کے کرشمات دنیا کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، مصر میں موجود فرعون کی ممی کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جو ایک غیر مسلم ڈاکٹر کا واقعہ ہے، جس کو فرعون کی ممی پر ایک تحقیق کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس ڈاکٹر نے ممی میں ایسی کیا نشانی دیکھی کہ وہ اس نشانی کو دیکھ کر اسلام لانے پر مجبور ہو گیا۔ یہ واقعہ بتانے سے پہلے آپ کو قرآن پاک کی روشنی میں فرعون کے پانی میں غرق ہونے کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں کہ وہ کیسے غرق ہوا۔ یاد رہے کہ آج سے تقریباً 3000 سال قبل جب مصر میں فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھائے اور انہیں اپنا غلام بنا لیا، تب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین کی طرف لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات مصر سے نکلے اور بحر احمر کے شمالی طرف خلیج سوئز کے شمال میں پہنچ گئے۔ فرعون کو جب یہ خبر ملی تو اپنا بھاری لشکر لے کر ان کے پیچھے نکلا۔ اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا، چنانچہ ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ بس پھر سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سمندر میں ایک خشک راستہ نکل آیا اور بنی اسرائیل اس پر چلتے ہوئے دوسری طرف بچ نکلے۔ فرعون کا لشکر بھی یہ دیکھ کر ان کے پیچھے چلنے لگا، مگر جیسے ہی تمام لشکر دریا کے درمیان میں پہنچا، دریا کا پانی آپس میں مل گیا اور تمام لشکر غرق ہو گیا سوائے فرعون کی لاش کے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا اور ملائکہ عذاب سامنے نظر آنے لگے تو کہنے لگا، میں اسی ایک وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لیے عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ ان آیات سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ فرعون کی لاش عبرت کا نشانہ بن کر رہے گی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی بات اور فیصلے کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئی یہ نشانی ہزاروں سال کے بعد صحیح ثابت ہوئی، اور ذرائع کے مطابق فرعون کی لاش 1881 میں بحر احمر سے ملی اور آج مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ یاد رہے کہ فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر کے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق فرعون کی تمام فوج تو غرق ہو گئی تھی، مگر فرعون کنارے پر ہونے کی وجہ سے بچ گیا اور بعد میں اپنی طبی موت مرا تھا۔ لیکن ان کے اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ان کا من گھڑت عقیدہ ہے۔ یاد رہے کہ فرعون کے مرنے تک کی بات بائبل میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں فرعون کا حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لانے اور اس کے لاش کا عبرت کے لیے محفوظ رہنے کا ذکر نہیں ہے۔ کہتے ہیں 1898 میں ایک عام زمیندار نوادرات کی چوری کی کھوج میں مصروف تھا، اور وہ نوادرات چوری کی غرض سے دریائے نیل کے کنارے کھدائی کرتا رہتا تھا کہ اس دوران اس کو نوادرات کا ایک نیا راستہ ملا، اور جب اس کی خبر متعلقہ اداروں کو ہوئی تو اس کسان کو تو نوادرات چوری کی سزا میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن ان راستوں پر متعلقہ اداروں نے کھدائی شروع کرا دی اور انہی راستوں پر آگے جا کر مصر میں پرانے مقبرے دریافت ہوئے
جس میں فرعون سمیت دیگر بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں دریافت ہوئیں، جن میں فرعون کی لاش باقی لاشوں کی نسبت مختلف پائی گئی، اور کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش جس کپڑے میں تھی اس میں سینے کے پاس اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ان لاشوں کو متعلقہ اداروں اور حکومت نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ان پر تحقیقات کے بعد ان کو عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا۔ ناظرین، آئیے اب آپ کو ڈاکٹر مورس کا واقعہ بتاتے ہیں جو فرعون کی لاش کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش کے دریافت ہونے کے 83 سال بعد 1981 میں جب فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو مصری حکومت نے فرانس سے درخواست کی کہ وہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچائیں اور اس کی موت کی اصل وجہ دریافت کرائیں۔ فرعون کی لاش مصر سے فرانس لائی گئی اور ماہر ڈاکٹروں نے، جس کے سربراہ مورس بقائل تھے، مختلف ٹیسٹ کیے۔ پتہ یہ چلا کہ فرعون کی لاش پر سمندری نمک کے ذرات تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اس کی موت سمندر میں ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس بقائل کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرعون کو غرق کر کے اس کی لاش کو عبرت کے لیے محفوظ کر دیا ہے، یہ سن کر ڈاکٹر حیران ہوئے اور حقیقت جاننے کے لیے مصر پہنچے، اور وہاں انہوں نے ایک مسلمان سائنسدان سے رجوع کیا، اور اس مسلمان سائنسدان نے انہیں سورہ یونس کی آیت 90-92 کا انگلش ترجمہ پڑھ کر سنایا۔ ان آیات کو سن کر انہیں بہت حیرت ہوئی کہ قرآن کا نزول فرعون کی موت سے 2000 سال بعد ہوا، اور کوئی فرعون کی لاش کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن قرآن کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ اور پھر ان کا آپس میں مزید بحث و مباحثہ چلتا رہا، جس میں انہوں نے قرآنی حقائق اور سائنسی حقائق کا موازنہ کیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب کی تعلیمات سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کی قدرت کے کرشمات کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کو عبرت کا نشان بنایا، اور اس کی لاش آج بھی لوگوں کی عبرت کے لیے سلامت ہے، اور یہ حقیقت میں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن افسوس کہ اللہ کی ان نشانیوں پر غور و تدبر کرنے والے کم ہیں، ورنہ جس نے بھی اللہ کی نشانیوں میں تفکر کیا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا متعارف کیا ہے، اور وہ اللہ پر ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہاں آپ کو فرعون کی لاش کے بارے میں کچھ اہم معلومات بھی بتاتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی لاش پر گوشت کیسے آتا ہے۔ یہ معلومات ایک خبر رساں ویب سائٹ سے حاصل کی گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش کی لمبائی 202 سینٹی میٹر ہے۔ فرعون کی لاش 1235 قبل مسیح میں سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 3116 سال سمندر میں پڑے رہنے کے باوجود بغیر گلے سڑے محفوظ ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ عجائب گھر میں باقی بادشاہوں کی حنوط کی ہوئی ممیاں موجود ہیں، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ فرعون کی ممی نہیں ہے۔ فرعون واحد ہے جس کی لاش ممی نہیں ہے۔ ہر سال 15 مارچ کو میوزیم میں رکھی فرعون کی لاش کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ شیشے میں رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور ان سے ہر مسلمان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ناظرین، ڈاکٹر مورس کی ایک ریسرچ کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے فرعون کا نام رمسیس تھا، اور اس کے جانشین کے دور حکومت میں اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل سمیت مصر کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ دریا نیل میں فرعون حضرت موسیٰ کے لشکر کے پیچھے اترا تو پانی میں ہلاک ہو گیا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرعون کی ممی قاہرہ کے عجائب گھر میں سیاحوں کے لیے آج بھی سجی ہوئی ہے۔ اس کے سر اور گردن کا حصہ کھلا ہے، جبکہ باقی جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ کر رکھا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مزید مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ناک کے سامنے کا حصہ غائب ہے، جیسے کسی حیوان نے کھا لیا ہو۔ ممکن ہے کہ جب یہ پانی میں پڑا رہا تو کسی سمندری جانور نے اس کے ناک کے سامنے والے حصے کو کھا لیا ہو۔ اس کی لاش پر ڈاکٹر مورس نے ان حصوں کا حال ہی میں جائزہ لیا ہے جو کہ اس وقت ڈھک کر رکھے گئے تھے، اور ان کی تصاویر بھی اتاری گئیں۔ پھر ایک لیزر مائکروسکوپ کے ذریعے ان کا مزید مطالعہ کیا گیا، اور ان تحقیقات کے نتائج ان تمام مفروضوں کو تقویت بخشتے ہیں جو کہ فرعون کی لاش کے محفوظ رہنے کے متعلق قائم کیے گئے تھے۔ اس تحقیق کے مطابق فرعون کی لاش زیادہ عرصے تک پانی میں نہیں رہی تھی۔ اگر فرعون کی لاش کچھ اور عرصہ پانی میں رہتی تو اس کی حالت خراب ہو سکتی تھی، حتیٰ کہ اگر پانی کے باہر بھی بغیر حنوط کے لمبے عرصے تک پڑی رہتی تو یہ پھر بھی محفوظ نہ رہ پاتی۔ اس کے علاوہ موت کے سبب کو جاننے کے لیے بھی تحقیق کی گئی کہ کیا اس کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی یا پھر وجہ کوئی اور تھی۔ مزید تفتیش کے لیے اس لاش کو پیرس لے جایا گیا، اور وہاں پر ڈاکٹر سفکاری نے مزید تفتیش کے بعد یہ بتایا کہ اس لاش کی فوری موت کا سبب وہ شدید چوٹ تھی جو کہ اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے کو پہنچی، کیونکہ اس کی کھوپڑی کے محراب والے حصے پر کافی خلا موجود ہے۔ اور یہ تمام تحقیقات آسمانی کتب میں بیان کردہ فرعون کے ڈوب کر مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں۔ پھر اس میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ مصر میں پرانے زمانے کی لاشوں کو اس طرح مسالہ لگایا جاتا جس سے لاشیں کئی سالوں بلکہ صدیوں تک محفوظ ہو جایا کرتی تھیں۔ ان میں سے کئی لاشوں کے جسم آج بھی موجود ہیں، اور کچھ کے اوپر سے پٹیاں اتار دی گئی ہیں۔ جن کی پٹیاں اتار دی گئی ہیں ان کی کھال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی مردے کی کھال ہے، لیکن ان تمام ممیوں میں فرعون وہ واحد شخص ہے کہ جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے۔
اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس میوزیم میں کچھ خاص قسم کے چوہے بھی پال رکھے گئے ہیں، جو کہ ہر سال 15 مارچ کو فرعون کی لاش پر خاص طور پر چھوڑے جاتے ہیں، اور اس روز قاہرہ کا میوزیم مکمل طور پر بند ہوتا ہے۔ یہ چوہے اس لاش کا بڑھا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ بعد ازاں اس لاش کی پٹیاں دوبارہ سے نئے سرے سے کر کے اس کو واپس شیشے کے تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے، جہاں اس کا گلا اور سر کھلا ہوتا ہے، جبکہ سارے جسم پر پٹیاں اور ایک خاص قسم کا کپڑا موجود ہوتا ہے۔ ان حقائق اور نتائج سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھنے کا خاص اہتمام کیا تھا، جس کی وجہ سے ہزاروں سال تک زمانے کے حالات سے یہ لاش محفوظ رہی، اور آخر کار 19ویں صدی میں اس کو دریافت کیا گیا، اور یہ قیامت تک سامان عبرت بنی رہے گی۔ اس لاش کے حوالے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اور غرور صرف اللہ کی ذات کو سجتا ہے، اور وہی تکبر کرنے والا سب سے بڑا مالک اور رازق ہے۔ اور اگر کوئی انسان خود کو تکبر کے لائق سمجھے تو پھر اس کا حال بھی فرعون جیسا ہوتا ہے کہ جس پر آنے والی دنیا بھی لعنت کرے گی اور اس سے عبرت حاصل کرے گی۔ ناظرین، آپ نے فرعون کی تاریخ اور ان کی ممیوں پر ہونے والی تحقیقات پر تفصیلی تذکرہ ملاحظہ کیا۔ اس تبصرے میں آپ کے لیے کون سی معلومات نئی تھیں اور دلچسپی کا باعث تھیں، آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنی ہے۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔